پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، معزز علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر تفصیلاً گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم، تفسیر ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 12 اور 13 پہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک مفسر قرآن سے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ وہ زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے، شیطان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن کریم کی پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبر، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اچھا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے۔ اچھا، اب تم یہاں سے اترو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کہاں سے اترو؟ شیطان کو کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے حق نہیں کہ بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا۔ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی، سوالات اٹھیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف آیات 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ صدق اللہ العظیم۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ خواتین حضرات، محترم مفتی
زبیر صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، غزوہ موطا میں یا غزوہ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے ذرا سا پس منظر اس واقعے کا، اور یہاں تکبر بیان کیا جا رہا ہے شیطان کا، اللہ کا مکالمہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جیسا کہ آیت کا ایک آپ نے بھی حوالہ دیا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ایک اور مقام پر فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور اجمعون کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو سجدے کا حکم اللہ رب العزت اپنے لیے ارشاد فرماتے، ظاہری عقل کے اعتبار سے، قیاس کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ بجائے مخلوق کے آدم علیہ السلام یقیناً ابو الآدم یعنی ابو الانسان اور عظیم الشان پیغمبر اور سب کچھ، مگر ہیں تو مخلوق، یعنی اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، تو بجائے مخلوق کے سجدے کا حکم ہونا چاہیے تھا خالق کے لیے، کہ خالق اپنے لیے سجدہ طلب فرماتے اور اللہ رب العزت یہ مطالبہ فرماتے کہ مجھے سجدہ کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اول وہلے کے اندر جو حکم دیا ملائکہ کو، وہ حکم یہ دیا کہ اسجدوا لآدم، تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان کے انکار پر تو ہم ذرا بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں اور ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے آدم کی، انسان کی عزت، اشرف المخلوقات ہونا، اور ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں یہ ڈال دینا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک شرف بخشا ہے، ایک اکرام کا، اعزاز کا، احترام کا، تکریم کا مقام بلند عطا کیا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ رب العزت متعدد مقامات پر خود قرآن کریم میں بیان فرما چکے۔ کہیں ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ التین میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہیں یعنی ہم نے انسان کو ایک اچھے سانچے میں پیدا کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم نے بنی آدم کو اکرام و اعزاز کا درجہ بلند اور مقام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر خشکی ہو کے تری ہم نے اس کو اٹھایا، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمام کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو جو ہم رزق دیتے ہیں وہ پاکیزہ، طیب، اعلیٰ درجے کا لقمہ، یہ ہم رزق دیا کرتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسانوں کو فضیلت عطا کی ہے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت۔ تو آدم علیہ السلام کی تکریم ابتدائے وہلہ کے اندر ڈالی جا رہی ہے، ان کا اعزاز، ان کا درجہ، ان کا مقام
اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ دیا. اور یہ جو اسلام کی شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اپنے اعزہ اور اقربا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پڑوس والے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دائرہ اسلام میں پیارے مسلمان بھائی یعنی ان کے حقوق ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اگر کوئی ہے تو اس کا حق ہے. تو ہم تو یہ کہا کرتے ہیں نا، آج کے دور کے اندر بھی یہ کوئی بات کہتا ہے کہ انسانی حقوق یا انسانیت فرسٹ پہ، ہیومنٹی فرسٹ ہے، یا انسانیت کو ترجیح دو، تو بھائی آج کا کوئی ہمارا لبرل دوست یا سیکولر دوست تو کیا ترجیح دے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے یہ زبردست قسم کے واشگاف اعلانات فرما رکھے. اور کیا خوبصورت بات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور کیا کہا جا رہا اسجدوا لِآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو یہ ساری کی ساری آیات یہ بتا رہی ہیں. اس سے یہ بات بھی آپ کو پتہ چلنی چاہیے کہ قرآنی آیات ان تمام رجحانات کی جو صالح، معتدل اور مثبت اور صحیح رجحانات ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ ان کی لیڈنگ پوسٹ پر ہے، رہنمائی کرتا ہے، امامت کرتا ہے. آج کہا جاتا ہے انسانوں کو عزت، آج کہا جاتا ہے انسانیت فرسٹ، آج کہا جاتا ہے ہیومنٹی فرسٹ، تو قرآن کریم تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہے. اور پھر میں نے آپ سے بار بار عرض کر دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا المسلم نہیں کہا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا المسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو ہم نے، بنی آدم، جو بنی آدم ہوگا. پھر پوری کی پوری سیرت طیبہ کی تعلیمات آپ کے سامنے. حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کسی عربی اجمی کو فضیلت نہیں، کالے گورے کو فضیلت نہیں، کسی کو کوئی سرخ کو لال کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے. اور وہاں پر بار بار جو خطابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ یا بنی آدم، اے آدم کی آل اولاد، اے آدم کی آل اولاد. پھر قرآن کریم میں یا ایھا الانسان کتنی مرتبہ ہے؟ جی ہاں، بار بار کہا جا رہا ہے. رب الناس کتنی مرتبہ کہا گیا، ملک الناس کتنی مرتبہ کہا گیا، الہ الناس کتنی مرتبہ کہا گیا، یا ایھا الانسان کتنی مرتبہ کہا گیا، الناس کا لفظ کتنی مرتبہ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں. تو پہلا نقطہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے پیچھے ایک حکمت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور انسان کی عزت اور تکریم کا پہلو بھی نمایاں کرنا ہے. اور یہ الحمدللہ اس سے واضح طور پر ہو رہا ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس سجدے سے متعلق جو آیت کا یہاں جو جملہ، جو ٹکڑا، جو لفظ آ رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. یہ جو لفظ ہے نا انیس صاحب، اذ امرتک، یہ بڑا قابل غور ہے. کیا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا آدم کو؟ سارے ملائکہ سجدہ کر رہے، تو نہیں کر رہا. اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا ہے تم کو. اللہ اکبر. یہ اصل نقطہ ہے، اذ امرتک. یہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، بس سارے کے سارے احکام کی فرما برداری اور تابع داری کرنے کا فلسفہ اسی لفظ کے پیچھے اور درمیان کے اندر یہ محور ہے، اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. اذ امرتک، جبکہ میں حکم دے چکا ہوں، اتھارٹی میری ہے. معبود کو سزاوار ہے عابدین سے وہ کس طرح کی اور کتنی اور کس انداز کی عبادت طلب کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ معبود کا رائٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کا، خالق کا رائٹ ہے، مالک کا اور رازق کا ہے. ہم کون؟ عابدین، مخلوق، مرزوق، مملوک. وَكُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ. ہر انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرنا چاہے کرے، وہ اس کا مختار ہے، اس کو اس بات کا پورا پورا رائٹ اور اختیار حاصل ہے. آپ کوئی مشینری بناتے ہیں، جیسے چاہے آپ استعمال کریں. آپ کی کوئی مملوکہ چیز ہے، کپڑا ہے، اندر کی کھانے کی پینے کی جو آپ کی ملکیت، آنرشپ، آپ اس کو مکمل طور پر اختیار رکھتے ہیں، جیسے چاہے اختیار کریں، جیسے چاہے اس کو استعمال کریں. تو ہم سب کے سب مملوک ہیں اللہ رب العزت کے. تو اے شیطان، اے ابلیس، میں نے پیدا کیا نا تم کو، میں ہوں پیدا کرنے والا، خالق میں ہوں. میرا حکم آ گیا، جب میرا حکم آ گیا اس کے باوجود تم نے انکار کیا. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تم اس بات پر آئے اور تم مرتکب ہوئے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ تو یہاں حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ خلاف قیاس اور خلاف ظاہر یا خلاف عقل ہونے کے باوجود بھی
اس لیے لازم التعمیل ہے، واجب التعمیل ہے کہ اس کے اندر علت اللہ نے بیان فرما دی، اذ امرتک کہ حکم میرا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آئی یا نہ آئے؟ ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے آج کے دور کے اندر بلکہ تمام کے تمام ادیان میں کسی بھی نبی کو سجدہ کرنا یا کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا اس کو شرک کہا جاتا ہے، حرام کہا جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کہا جاتا ہے، ناجائز ہے۔ میں آپ کو سجدہ کروں، ظاہر ہے کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، غیر اللہ کو سجدہ تو حرام ہے۔ اب اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں، تو یہ ہے اصل بنیادی نقطہ، اذ امرتک، اتھارٹی میری ہے، معبود حقیقی میں ہوں، مالک و رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، تمہیں اپنے دائرے کے اندر رہنا ہے، مجھے سزاوار اختیار ہے، میں جیسے چاہوں تم کو حکم دوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ اسلوب کئی ساری جگہوں پر اختیار فرمایا۔ اس کی ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر سود سے متعلق جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بعینی یہی اسلوب ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کا جملہ نقل فرماتے ہیں، انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار سود کو حرام کہا جا رہا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا، کیا اے تقوی والو، اے اللہ سے ڈرو، ایمان والو، اور سود کو چھوڑ دو۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ اس کو مٹائے گا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بار بار آیات میں ہے۔ وہاں جب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے تلاوت فرمائی، بیان فرمائی، تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، سیل اینڈ پرچیز، خرید و فروخت، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، انسان اس کے اوپر بھی تو پروفٹ کماتا ہے، یہاں پر بھی تو پروفٹ ہے۔ تو اگر سیل اینڈ پرچیز میں پروفٹ کما رہا ہے، اضافی رقم نفع کی شکل میں آئے حلال، اور پیسے پر پیسے کے بدلے کے اندر اگر ہم اضافی رقم لیں وہ حرام اور سود، تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں آپ کو یوں اس کی مثال کیا ہے؟ مثال طور پہ یہ گلاس ہے، اگر میں 100 روپے آپ کو دیتا ہوں اور 100 روپے کے بدلے میں 110 روپے لیتا ہوں، تو تمام مسالک و مکاتب فکر اسکول آف تھاٹ کنسنسس اس بات پر کیا کہ یہ 10 روپے سود ہے، حرام ہے، نفع نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ 100 میں نے دیا اور آپ سے میں واپس سے 110 وصول کرتا ہوں۔ تو ان مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ چلیں جی ہم ایک اور کام کرتے ہیں، 100 کے بدلے میں 110 کو تو آپ نے حرام اور سود کہہ دیا، یہ گلاس ہے جس کی ویلیو 100 روپیہ ہے، میں یہ 100 روپے کے بجائے 110 روپے کا آپ کو بیچ دیتا ہوں، اب بتاؤ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اب یہاں یہی بات ان مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملہ کہا، اللہ نے ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے، کیا؟ انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیل اینڈ پرچیز، خرید و فروخت، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، تو یہ اگر حلال تو وہ کیوں حرام؟ اب یہاں عجیب و غریب اسلوب اللہ رب العزت نے اگلے آیت کے اگلے حصے کے اندر اختیار فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جب ہم سود کو پروفٹ سے الگ کرتے ہیں تو آپ اپنے پروگراموں میں کتنے سارے فلسفے بیان کرتے ہیں، ہم کتنے سارے فلسفے بیان کرتے ہیں، ہم اس میں سود کی برائی، سود کی معاشرتی نقصانات، سماجی نقصانات، ہم اس میں ارتکاز دولت، ہم اس میں امیر تر بننا، غریب کا غریب تر بننا، اس میں مونوپولی کا قائم ہونا، اجارہ داری کا قائم ہونا، یہ ساری خرابیاں بیان، تو ہم یہ ساری کی ساری خرابیاں بیان کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت یہ حکمتیں، یہ فلسفہ بیان نہیں فرما سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں جو لفظ اختیار فرمایا، انما البیع مثل الربا، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، میں ہوں نا، میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سیل اینڈ پرچیز، خرید و فروخت کو میں نے حلال قرار دیا ہے، اتھارٹی میری ہے، تمہیں اس بات پر توجہ جا کیوں نہیں رہی ہے؟ تم یہ فلسفے دائیں بائیں کیوں؟ میرا حکم ہے بھائی، بنیادی چیز ہے میرا آرڈر، میرا حکم، اتھارٹی میری ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، پوری آیت کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آؤ تو بڑا خوبصورت، زبردست، حکیمانہ اسلوب سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنی حاکمیت کو اور اپنے اختیار کو اور اپنے آرڈر کو کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، یہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہارا معاملہ، تمہاری ہیڈک، میرا حکم یہ ہے کہ سود حرام ہے اور میں نے سود کو حرام قرار دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، یہاں اس آیت میں بھی تمہارا اللہ ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمینا
وَأَطَعْنَا، بالکل سماعت کرو اور اطاعت کرو. یہ اف اینڈ بٹس بیچ میں آتے ہیں یا آنے لگے ہیں کہ ساتھ ذرا ریشنلزم کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کہ اللہ، یہ تو احل اللہ البیع کہ جو آپ نے بات فرمائی، اور قرآن کریم میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے نمائندے رسول ہیں، رسول جو تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ. اگلا طریقہ بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ تو اتھارٹی اللہ کی ہے. بے شک لَأَغْلِبَنَّ انا ورسولی، اور کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. غالب ہو کے رہیں گے میں اور میرے رسول. اللہ اکبر. اچھا، جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، یعنی ایک جو سوشل اینیمل ہے اسے خلیفۃ اللہ کی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ اکبر. تو بنیادی وصف کیا انسان کا یہ نہیں کہ اسے صاحب علم بنایا؟ بے شک بالکل یہی بات، بالکل یہی بات. اور اسی علم کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے اس کو تکریم، اعزاز اور درجہ اور مقام دیا، جس کا یہ جو آپ نے آیت کا حصہ پڑھا، جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس میں ملائکہ سے اللہ رب العزت کا مکالمہ چل رہا ہے. مکالمہ کیا چل رہا ہے کہ میں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر مقرر کرنے والا ہوں. جواباً فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو بنا رہے ہیں یہ انسان جو زمین میں فساد کرے گا، خون پھیلائے گا، اور یہاں پر لوگوں کا قتل غارت گری ہوگی وغیرہ وغیرہ. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے. اور مفسرین کی بات تو بعد میں، اس سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم یعلم، تعلیم. آدم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم دی، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو اسماء، مختلف اشیاء کے نام بتائے. علم آدم الاسماء کلہا. اللہ رب العزت نے تمام کی تمام چیزیں اور تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو پتہ یہ چلا کہ خلیفہ بنانے والی بات کا تذکرہ، ساتھ میں علم کا تذکرہ. سبحان اللہ. کیا نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کو بھی اگر اللہ رب العزت نے اعزاز اور تکریم عطا فرمائیے، وجہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کو علم عطا فرماتا ہے. تو آج ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ دراصل علم خود زندگی گزارنے کے اس لطیف جوہر کا نام ہے جس کی بنیاد پر انسان بلند ہوگا. سبحان اللہ. اگر یہ علم کا وصف اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جس بنیاد پر اس کو اعزاز و تکریم مل رہا وہی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے. وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے. عربی کا ایک قانون ہے اور اصول ہے، اور وہ اصول عربی کا یہ ہے کہ جب کسی مشتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو مادہ استحقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے. یہ میں نے ایک صرف کی ایک ٹرم بیان کی. اس کو آسان لفظوں میں یوں ذکر کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کو کہتا ہوں اکرموا ھذا العالم، اس عالم کا اکرام کرو، یہ میں عربی میں نے ایک جملہ بولا، تو یہی جملہ بتا رہا ہے کہ اس بندے کا اکرام اس لیے کرو کہ میں نے یہاں اس کے ساتھ عالم کا لفظ لگایا ہے. سبحان اللہ. اس کا اکرام کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ عالم ہے. اکرموا اباک، اپنے ابا جان کا اکرام کرو. عربی کا میں نے ایک جملہ ذکر کیا. تو یہ جملہ خود یہ بتا رہا ہے کیوں اکرام کرو اس آدمی کا؟ اس لیے کہ تمہارا والد ہے. اپنی ماں کا اکرام کرو، اکرموا امک، اپنی ماں کا احترام و اکرام کرو. تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے اس عورت کا اکرام اس لیے کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری والدہ ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، وہاں آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر کیا سکھایا وہ بھی تذکرہ فرمایا. پھر آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت بھی فرمائی. تو ان ساری باتوں سے جو سمجھ میں آیا، ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت انسان کی تکریم، انسان کا اعزاز اور اکرام فرما رہے. دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آیا وہ یہ، جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کوئی اگر چونکہ چنانچہ if
یہ نہیں چلے گا. 2 نقطے سمجھ میں آ گئے. تیسرا نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ حامل العلم ہوتا ہے. علم کا وہ حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر اس کو اعزاز و مقام دیا. اس آیت میں یہ جو اذ امرتک ہے یہ ہمارے آج کے دور کے حساب سے ٹھیک. میرے جو یونیورسٹی کے نوجوان بھائی ہیں, ہمارا جو میڈیا کا طبقہ, صحافی طبقہ, عام ہمارے جو جدید یا عصری تعلیم کے حاملین جو ساتھی, کالج کے اسٹوڈنٹس, جو عام لوگ, میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سمجھنے سمجھانے کی حد تک کسی حکم کا فلسفہ, اس کی حکمت, اس کی علت, اس کا ریزن, ٹھیک ہے اسٹڈی کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. آپ کو یہ ہے کہ آپ بھئی یہ کیوں حرام ہے, یہ کیوں ناجائز ہے, تو کریں. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم ترین نقطہ ہے انیق صاحب. وہ نقطہ کیا ہے؟ یہ جو اذ امرتک ہے نا, اس کی روح اللہ کرے کہ ہمارے دل دماغ میں پیوست ہو جائے. میرے نوجوان بھائی کو یہ اختیار ضرور ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے, تو پھر اس نوجوان کو یہ رائٹ ہے پوچھے حدیث بتاؤ, آیت بتاؤ, ٹھیک, ریفرنس دو, کوٹ کرو, حوالہ بتاؤ, آپ کے پاس کیا استدلال ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے, یہ ہے. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا, یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال ہے, اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے, یہ ہے. اچھا, اب میرا ایک نوجوان بھائی کہے 4 شادیوں کی اجازت ہے, ذرا آپ بتائیے قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ میں پابند ہوں آیت پیش کرنے کا, میں پابند ہوں حدیث پیش کرنے کا. یہ ہر نوجوان کو, ہر مسلمان کو رائٹ حاصل ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ 4 شادیوں کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت متعدد شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ یا اللہ نے جو 4 شادیوں کا حکم کی اجازت دی ہے کیوں دی ہے؟ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے کیسے کر لیا؟ نعوذ باللہ. یہ چیزیں جو ہم بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو آئی تھنک کا فتنہ ہے, میرے خیال میں اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ہے. اور پھر ہم اپنے طور پر خود ساختہ کچھ لاجکس بنا لیتے ہیں, کچھ فلسفے بنا لیتے ہیں. تو بھائی ہمیں اپنا دائرہ, ہمیں اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. ہمارا دائرہ کار, ہماری اوقات یہ ہے. کوئی بات آپ کے سامنے آئی, آپ کو رائٹ ہے 100% کہ آپ پوچھیں اس کی آیت کے اندر دلیل پیش کرو, حدیث کی شکل میں اس کی دلیل پیش کرو. لیکن یہ نہیں ہے اللہ نے سود کو حرام کیوں قرار دیا, اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیوں قرار دیا. آپ یہ پوچھیں اللہ نے شراب کو کہاں حرام قرار دیا, پوچھیں آپ کا رائٹ ہے. لیکن کیوں حرام قرار دیا, یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. بندے کی بندگی اور محتاجگی کے بھی خلاف ہے, کیونکہ یہاں کیا حکم آ رہا ہے؟ اذ امرتک, جب میں نے تم کو حکم دے دیا. اچھا, آگے اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ جب میں نے تم کو حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس سے پہلے انا خیر منہ, انا خیر, اللہ اکبر, انا خیر منہ. یہ طے کیسے کر لیا آپ نے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ تو کوئی دلیل, جیسے بھی آپ نے کہا استدلال وغیرہ, اس سے قبل کہ ہم آیت کے اگلے حصے پر آئیں, جو آپ بات فرما رہے تھے, بہت اہم ترین بات. ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی, ایک مجھے کمپیوٹر سمجھ میں نہیں آتا, ایک مجھے موبائل سمجھ میں نہیں آتا, یا کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ آئی تھنک, یا میں کہ نہیں اس کو یوں ریجیکٹ نہیں کرتا, ایف اینڈ بٹس نہیں آتے کہ ایک چیز کو میں نہیں جانتا. قرآن کریم کے حوالے سے یا اللہ کے احکام کے حوالے سے کیا بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دے کہ یہ اللہ کا حکم کیسا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, انسانیت کے حق میں ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. الا یعلم من خلق, کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو ہم کون ہوتے ہیں شریعت کی تعلیمات بنا کر پیش کرنے والے, یا ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا آڈٹ کرنے والے؟ وہ خالق ہے, وہ معبود ہے ہمارا, جو فرمایا گیا اس پر عمل کرنا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ فجر کی نماز 9 بجے ہونی چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز 9 بجے ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا جی اچھا کیا کریں اب آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے. تھوڑی سی دیر کے بعد گفتگو ہوئی تو گفتگو کے اندر کہنے لگے کہ یہ جو پانچے شلوار کے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا حکم ہے, تو اس کے پیچھے ایک لاجک تھی. میں جی فرمائیے. کہ وہ جو مدینہ منورہ تھا وہاں سڑکیں پکی تھی ہی نہیں,
تو وہ تو سب مٹی کا وہ سب ہوتا تھا، تو وہ نیچے پانچے لگتے تھے تو وہ سارے کا سارا وہ مٹی ہوتی تھی، اس لیے یہ حکم دیا گیا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہاں سے اچھا اس وقت مجھے ایک عجیب حدیث یاد آئی جو شمائل ترمذی میں ہے، اور وہ عجیب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو معجز ہی ماننا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ وما ینطق عن الہوی۔ حضرت رافع کی ایک روایت ہے شمائل ترمذی کے اندر، اور وہ کیا، حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں آگے جا رہا تھا ایک مرتبہ مدینہ کی ایک گلی کے اندر، پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارک یا رافع ارفع ازارک، اے رافع اپنی اس شلوار کو، اپنی اس چادر کو، چادر تھی جو نیچے کی طرف جو پہنی ہوئی تھی اور نیچے کی طرف ڈھل کر جا، اس کو اٹھاؤ۔ تو کہا کہ میں نے جب پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک ملحہ، ایک چھوٹی سی چادریہ سی ہے، یعنی یہ تو ایک چادر سی ہے ایسی اگر نیچے لگ رہی۔ تو ان کا مقصد کیا تھا صحابی کا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو یہ حکم تھا وہ اس وجہ سے کہ تکبر ہو، تو یہ تو ایک چھوٹی سی چادر سی ہے وغیرہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یا رافع، اے رافع اما لک فی اسوہ، مجھے پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اما لک فی اسوہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فوراً کہا یا رسول اللہ میں معذرت معافی چاہتا ہوں، فوراً اپنے پجامے کو، چادر کو اوپر اٹھا لیا۔ یعنی جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا نبی سے بڑا دنیا میں کون عالم ہو سکتا ہے؟ براہ راست اللہ رب العزت علم عطا فرماتے ہوں۔ آج ہم فلسفے بہت سارے پیش کر سکتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسفے نہیں پیش کر سکتے تھے کہ اس کی حکمت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کے پیچھے منطق یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے، اس میں حکمتیں یہ، علت یہ، ریزن یہ، سبب یہ؟ نہ، کیا جملہ ارشاد فرمایا، اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ ہے وہ روح جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ یہ رائٹ ضرور ہے میرے نوجوان بھائی کو کہ پوچھے آپ نے جو یہ بات کہی اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، حوالہ کیا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نعوذ باللہ ایسے نہیں ایسے حکم دیتے، یہ والا حکم یوں انداز میں نہیں یوں والا دے دیتے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے۔ یہ کیوں حج پہ لوگ چلے جاتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس سے غریبوں کی شادیاں کرا دی جائیں، ہاسپٹلز کھول لیے جائیں، ہر سال قربانی کے موقع پر ہمارے ایسے فلسفے سامنے آتے ہیں، قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو من استطاع الیہ سبیلا، وہ بھی جو قرآن کریم کا حکم ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ایک وہ جملہ مشہور ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، لکھا خط کہ اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے جواب میں کہا کہ محترم آپ نے بہت اچھا جملہ لکھا مگر آپ نے الٹ کر دیا، عقل کی کوئی بات اسلام کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، اتھارٹی عقل نہیں ہے، اتھارٹی شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے تابع بنانا ہے، قرآن کو اپنے تابع نہیں بنانا، وہ جو علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، جی جی جی، صحیح ہے کہ نہیں، کہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں، اور یہ بندے کی بندگی کے بھی خلاف ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر جا رہا ہے، اپنی اوقات سے باہر جا رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس جردہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کرنی ہے، گزارنی ہے، اور قرآن کو اپنی زندگیوں کے مطابق نہیں بنا لینا ہے۔ اچھا اب یہاں ذرا سا آگے چلتے ہیں، اس سے بہت شاندار بات ہو گئی۔ اچھا اب یہ انا خیر منہ، اب یہاں بات ہو رہی ہے، تکبر آ گیا شیطان کے اندر کہ میں نے اس لیے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر، جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، میرا حکم تم نہیں مان رہے، وجہ کیا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے انا خیر منہ۔ تو یہاں دو تین باتیں ہیں، ایک تو تکبر، خود کو افضل سمجھنا۔ اچھا یہ کہاں سے یہ بات آئی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انا خیر منہ ہے، پہلے تو میں اس پر بات کر دیتا ہوں چونکہ آیت کے اندر پہلے حصہ یہ آیا ہوا ہے، پھر جو اس کی آگے منطقی دلیل ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تکبر کی تین قسمیں ہیں اور وہ تینوں قسمیں خود قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔
ایک ہوتا ہے تکبر جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو سب سے بڑا درجے کا جو تکبر ہوتا ہے، جو کفر ہے، وہ ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کے مقابلے میں تکبر، یہ ایک قسم ہے. اور یہ تکبر کہاں پایا گیا تھا؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی تکبر کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے بھی نعوذ باللہ بہتر ہوں. یہ فرعون نے پیش کیا تھا. کیسے؟ انا ربکم الاعلی. تو اس نے براہ راست نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کو پکارتے ہیں، انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، میں اس سے زیادہ بلند رب ہوں. تو یہ ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر. قرآن میں یہ بیان کیا گیا. یہ کفر ہے واضح طور پر، اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا ہے. دوسرا تکبر ہے، تکبر کی دوسری قسم، انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں تکبر. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ کا ابعث اللہ ھذا رسولا، کیا اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن دو شہروں میں کسی عظیم آدمی پر؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نہیں مانتے تھے. لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو شہروں میں کسی عظیم انسان پر، کسی بڑے مالدار پیسے والا، اس کے اوپر قرآن کریم کو کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو یہ جو ہے ابعث اللہ ھذا رسولا، کیا اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا یا قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ اسی طریقے سے وہ جو آیت ہے کہ ھذا رسول یمشی فی الاسواق یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں؟ یہ تکبر کی وہ قسم ہے جو انبیاء کے مقابلے میں. تکبر کی یہ دونوں قسمیں کفر ہیں. تکبر کی یہ دونوں قسمیں کفر نہیں بلکہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اعلیٰ درجے کا کفر. تکبر کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھے. یہ کفر تو نہیں ہے مگر حرام ہے، سخت ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، شدید ترین جرم ہے، سنگین ترین گناہ ہے. یہ ہے تکبر کی تیسری قسم. تو پہلی دو قسمیں یہ کفر والی ہیں. یہاں پر شیطان نے تکبر کی ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم کو اختیار کیا ہے؟ دوسری قسم کو. کیا؟ آدم کے مقابلے میں کہہ رہا ہے انا خیر منہ، لہذا واضح طور پر کفر کے اندر آ گیا، واضح طور پہ راندہ درگاہ ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ یہ جو تین قسمیں تھیں، اس شیطان نے درمیانی والی قسم کو اختیار کیا، انبیاء کے مقابلے میں اور نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل اور بہتر قرار دے رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی دلیل کی طرف. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، تو آگ افضل ہے. اچھا بھی آگ کیسے افضل ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل اس منطق اور لاجک پر چل رہا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں آگ نمایاں ہو کر اس کی شان یہ کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تین کا لفظ کا مٹی کا کیچڑ کا وہ نیچے ہوتی ہے، آگ ابھرتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے، دور سے نظر آتی ہے، ممتاز ہوتی ہے. اس کی شان میں یہ بات ہے کہ وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی شان میں یہ بات ہے کہ وہ نیچے کے اندر ہوتی ہے اور اس کو رگڑا جاتا ہے اور وہ نیچے رہتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تو اونچی چیز ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، لہٰذا میں تو، میری تو شان ہے اوپر رہوں، میں تو افضل ہو گیا. نعوذ باللہ، ان کو چاہیے مجھے سجدہ کریں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ یہ اس نے دلیل پیش کی. حضرات مفسرین نے اور خصوصاً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس کی جو یہ دلیل ہے، یہ جو ایک طرح سے یہ باقاعدہ ایک منطقی ٹائپ کی دلیل بنتی ہے، ایک لاجک بنتی ہے کہ میں نمایاں اور آگ نمایاں اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے تو یہ تو نیچے، یہ ان کی منطق. لیکن انہوں نے فرمایا کہ پھر وہی بات آئے گی. بات وہی ہے اذ امرتک، جب میرا حکم آیا تھا. تو اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان ہے، اس میں تین قسم کی عینیں جمع ہیں، چوتھی عین نہیں ہے. تو تین قسم کی کون سی عین؟ یعنی عالم تھا، عالم تھا، اسی لیے تو یہ منطقی دلیل پیش کر رہا ہے. عالم کا مطلب یہی ہے کہ علم تھا نا، اس نے باقاعدہ دلیل پیش کی ہے، ایک استدلال پیش کیا ہے، ایک نظریہ اس نے پیش کیا ہے، باقاعدہ مٹی کا اور پھر آگ کا دونوں کا کمپیریزن کیا اور دونوں کا تقابل کیا. پھر کہا کہ اس کی شان میں بلندی، اس کی شان میں نیچے ہونا. تو یہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک علمی دلیل، تو عالم بھی تھا، ایک عین اس کے اندر جمع.
پھر کہا کہ عابد بھی تھا. آپ کو پتا ہے قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ چلتا ہے عبادت گزار تھا, تو عالم بھی تھا, عابد بھی تھا. تیسری بات عارف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جانتا تھا کہ جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ میرا مالک ہے, اللہ ہے. جانتا تھا, معرفت اس کو حاصل تھی. تو عالم بھی ہے, عابد بھی, عارف بھی ہے. فرمایا چوتھی چیز نہیں تھی, عاشق نہیں تھا. اللہ اکبر. عشق کا جو درجہ ہوتا ہے وہ تفویض کا درجہ ہوتا ہے, وہ خود سپردگی کا درجہ ہوتا ہے, سر تسلیم خم کرنے کا کہ یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, علمی طور پر استدلال ادھر لگ رہا ہے, یہ سب کچھ ہے, مگر یا اللہ یہ آپ کا چونکہ حکم ہے لہذا مجھے جبین نیاز جھکا لینی چاہیے, مجھے دیگر ملائکہ کی طرح آدم کو سجدہ کر لینا چاہیے. تو یہ چوتھی چیز نہیں تھی. تو پتہ چلا کہ یہ جو عشق کا درجہ ہے, یہ جو خود سپردگی کا درجہ ہے, یہ تسلیم و رضا کا درجہ ہے, یہ جو عبدیت کا تذکرہ ہے, اور یہ جو محتاج ہونے کا, یہ ہے بندے سے اللہ کو مطلوب. چنانچہ آپ دیکھیے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے, جہاں اللہ نے نا اپنی بلندی کا تذکرہ فرمایا, اور وہاں پر اللہ کے ہاں بندے کے مقام بلند کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ تصور ہے کہ وہ جتنا زیادہ عبدیت اختیار کرے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو. اچھا اب یہاں پر بھی رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا, نا کہ اپنے رسول کو لے کر کے گیا. یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام القاب کے بجائے, اور اللہ رب العزت نے رسول و پیغمبر کہنے کے بجائے عبد کا لفظ استعمال فرمایا, حالانکہ تذکرہ معراج کا ہو رہا ہے, بلندی پر لے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا, بندے کی بندگی یہ ہے, بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ محتاجی اختیار کرے, خدا کے سامنے تواضع اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے, انکساری اختیار کرے, تکبر کی طرف نہ آئے. اور یہی وہ تعلیمات ہیں جو قرآن کریم سے بار بار ہمیں پتہ چل رہی ہے. یہاں تکبر تھا جس نے کو راندہ درگاہ بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ عجز, انکسار, یہ مومنانہ صفات ہیں. انسان میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ تکبر, گھمنڈ, بڑائی, یہ شیطانی صفات ہیں. اللہ اکبر. بلکہ وہ حدیث قدسی کہ الکبر ردائی, کہ تکبر میری چادر ہے, مجھ سے میری چادر نہ کھینچو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا اب یہاں بلکہ اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں اور سوال یہ رکھوں آپ کی خدمت میں, اللہ فرما رہا ہے کہ اچھا تو اب یہاں سے نیچے اتر جا. کہاں سے اللہ نیچے اتار رہا ہے, لیکن اس سے قبل ایک بات بڑی اہم ہے. ہم جو ٹو ڈوز کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمارے پہ منطبق ہو رہی ہے یا نہیں منطبق ہو رہی ہے. حسب, نسب, قبیلہ, خاندان, میرا علم, یہ تکبر کی کئی شکلیں ہیں نا. اور گھٹیا ترین شکل شاید یہ ہے کہ تکبر تقوی, میں عبادت گزار ہوں, اللہ اکبر, مجھ میں یہ تکبر. تو یہ جو تکبر کیا کسی مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ کوسچن. اصل بات یہی ہے کہ یہ جو شاید ہمارے آج کے اس پروگرام کا یہ والا جو حصہ ہے, یہ واقعتاً یہ اہم ترین وہ حصہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا بار بار تجزیہ کرنا چاہیے. انیق صاحب صورتحال یہ کہ ایک تو وہ تکبر تھا جو اللہ کے مقابلے میں الحمدللہ ہم وہ نہیں کرتے, ہمارے مسلمان وہ نہیں کرتے. دوسرا تکبر تھا جو انبیاء کے مقابلے میں الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے, ہمارا ادنا سے ادنا بھی گرا پڑا بھی کوئی مسلمان ہوگا وہ انبیاء کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتا. تو یہ دو تکبر تو ہم میں نہیں ہے. لیکن تیسرا تکبر ہے دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو خیر, افضل, اعلیٰ, اولا, بہتر سمجھنا. یہ پورے معاشرے کے اندر ہمارے عام ہے, اور اس کے 8 اسباب ہیں. ٹائم کم ہے تو میں وہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا, لیکن ان میں سے کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. حسب نسب کا تکبر ہوتا ہے. پہلے تو اس تکبر پر آ جائیں. اس تکبر کے بارے میں قرآن کریم کا لب و لہجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ تکبر تو اپنی جگہ, تکبر کی چال ڈھال خدا کو پسند نہیں. اور لفظ کیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اترا کر کے مت چلو.
لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے اور بلندی میں تم پہاڑ کی چوٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہؤنا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں وقار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال، وضع، قطع، رفتار و گفتار کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ان کے کام میں، ان کی گفتار میں، ان کی لباس میں، ان کی گفتگو میں عاجزی ہوتی ہے. وقار، مسکنت، تواضع، ایثار و قربانی، یہ ان کے اندر مومنانہ صفات ہوا کرتی ہے. خود قرآن کریم عباد الرحمن کہہ کر کے ان کو بیان کر رہا ہے. تو ایک یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو تکبر ہے، دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ مذموم ہے، اللہ پسند نہیں کرتا. پھر اللہ نے اس وضع قطع کو بھی بیان کیا. پھر اللہ رب العزت نے متکبرین کے بارے میں باقاعدہ جہنم کا ایک دروازہ بیان کیا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین، کہ جہنم کے دروازوں میں سے مخصوص دروازوں کے اندر تم داخل ہو جاؤ، بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. آج ہمارے دور کے اندر کیا ہے، یا تو میرے اندر آئے گا حسب نسب کا تکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، من بطأ بالعمل لم یسرع بالنسب، جو عمل کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا، نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. اللہ اکبر. تم کتنے ہی اعلیٰ درجے کے نسب والے ہو جاؤ نا، لوط علیہ السلام سے زیادہ تمہارے والدین کا یا شوہروں کا نسب نہیں ہو سکتا. ان کی بیوی راندہ درگاہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا راندہ درگاہ. تو حسب نسب بدترین تکبر، علم کا تکبر بدترین تکبر. پھر جو آپ نے کہا، یہ بھی آج اللہ معاف کرے خواص کی ایک انتہائی مذموم اور قبیح ترین عادت ہے، وہ ہے تکبر تقوی. ہمارے بہت سارے خواص میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے. ان خواص کی یقین جانیں، مجلس کے اندر یا ان کے ساتھ بیٹھک یا گفتگو کے اندر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں، ان کے ایک ایک جملے سے یہ جھلک رہا ہوتا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو علم والا ہوں، میں تو عالمانہ شان والا ہوں، ان کو دیکھو فلاں کو دیکھو فلاں. یعنی ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ دوسرا انتہائی حقیر ہے، وہ کمتر ہے، میں اعلیٰ درجے والا ہوں، علم میرے پاس، عبادت میرے پاس، فرائض و واجبات میرے پاس، میں تو پورے کا پر اولئک هم المفلحون فائزون، یہ سب مجھ پر آتا ہے. اور باقی والے، اس کا لباس بھی یہ ہے، اس کی داڑھی ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کی گفتگو ایسے ہے. یہ جو تکبر تقوی، یہ بدترین تکبر ہے. اور یہاں پر بھی جو شیطانی صفات میں سے لگ رہا ہے وہ یہ کہ یہ ایک شیطانی صفت، تکبر شیطانی صفت ہے. اللہ اکبر. اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ایک متکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، لاسٹ منٹ، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے بالکل آخری حصہ، آیت نمبر 13 سورہ اعراف، کہ اچھا اب تو یہاں سے نکل. اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر رہا ہے. کہاں سے اللہ نکال؟ آسمان سے نکلنے کا، کہ آسمان سے نکل جا، کیونکہ یہاں پر سارے ملائکہ ہیں، اور ملائکہ ہمیشہ سجدے، تواضع، عبادت والے. متکبرین کی یہاں پر جگہ نہیں ہے. فَابِطْ مِنْهَا، یہاں سے اتر جا، یہاں سے نکل جا. اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں اس مقام سے شیطان کو نکل جانے کا حکم دیا. کیونکہ خیر اور شر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. مفتی صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، ورنہ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ درست جواب 8. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، غزوہ موطا میں، یا غزوہ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232500194. وقت قرآن دازی کا. محترم مفتی زبیر صاحب ایک پرچی نکال کر
اعلان فرما دیجئے آج کے ونر ہیں یہ ہے محمد رمضان ڈیرہ غازی خان پنجاب سے۔ محمد رمضان ڈیرہ غازی خان پنجاب سے۔ آپ کا علاقہ؟ جی جی، پرانا آبائی علاقہ۔ پرانا آبائی علاقہ آپ کا ڈیرہ غازی خان۔ تو مفتی صاحب نے پرچی نکالی اپنے آبائی علاقے سے متعلق فرد محمد رمضان کی ڈیرہ غازی خان سے۔ رمضان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر، کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر، کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر